میں آج کے اس ولاگ میں آپ کے ساتھ دن گزارنے کے 5 دنی اصول شیئر کروں گی اور ساتھ شیئر کروں گی آلو گوبھی اور ساتھ چاول کی پیاری سی ریسیپی۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ولاگ۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، جو قدرت کا قادر اور مطلق ہے، جسے قبضہ قدرت میں ہم تمام مومن بشر کی جانیں ہیں۔ اے قدرت کے مالک، اے میرے پیارے اللہ، ہر مومن پر اپنی خصوصی رحمتوں کا نزول فرما۔ میرے اللہ، کسی پر بھی رزق کی تنگی نہ آئے، اولاد کی تنگی نہ آئے، صحت کی تنگی نہ آئے۔ میرا اللہ، ہر مومن کو ہر طرح کی تنگی سے محفوظ فرما۔ میرا اللہ، ہر گھر پر اپنی خصوصی رحمتوں کا نزول فرما۔ یہاں پر میں بنا رہی تھی آلو گوبھی اور میں نے اس کے مسالہ جات بنانے سٹارٹ کر دیے تھے۔ ملتان میں بہت شدید گرمی ہے، تو بس پھر میرے حلیے کی طرف غور نہ کیجیے گا۔ ساتھ ساتھ میں مثالیں بنا رہی تھی تو مجھے نا کچن میں سے عجیب سی آوازیں آ رہی تھیں۔ ادھر میں نے مسالہ باکس بھی ریفل کر دیا تھا۔ ریان بادشاہ میری ہیلپ کر رہے تھے مسالہ جات ڈالنے میں۔ بچے ہیں، انہیں میں نے نہیں سکھانا تو کون سکھائے گا؟ چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے ہی بچے سیکھتے ہیں، اور اللہ پاک انہیں اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ ہر ماں کا سینہ ٹھنڈا رکھے۔ مثالیں ریفل کیے تو بس پھر وہ جو مجھے آواز آ رہی تھی وہ سچی تھی، کیونکہ چوہے کی انٹری کچن میں ہو چکی تھی۔ تو میں نے جو یہ باکس ہے سیمنٹ کا، میں نے اسے خالی کیا، اس میں سے برتن، بالٹی اور اس کے ساتھ راشن کی بالٹیاں باہر نکالیں، تو پیچھے دیکھا چوہے نے اپنی تباہ کاریاں دکھائی ہوئی تھیں۔ تو میں نے اسے کیا کیا اسے پہلے صاف کیا۔ صاف کرنے کے بعد میں نے اس کے اندر سپرے کیا، جو میں نے ہوم میڈ گھر پہ بنایا ہوتا ہے، جس کے اندر سرکہ ہے۔ اس کے بعد گلاب کا عرق میں نے ڈالا ہوتا ہے، اور کوئی بھی ڈش واشر وہ ڈال دیں، شیمپو کا ساشے ڈال دیں، یا آپ کوئی بھی جو آپ گھر میں استعمال کرتے ہیں سرف وغیرہ وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں خوشبو کے لیے۔ اس کا سپرے کیا، تھوڑی دیر کے لیے میں نے اسے ایسے خالی چھوڑ دیا۔ اس کے بعد میں نے یہاں پر اپنے برتنوں کو سیٹ کیا، بالٹیوں کو آرگنائز کیا۔ کرنے کے بعد میں نے اپنے باقی کاموں کو سمیٹا۔ پلیز آپ لوگوں نے یہ بالٹی کے اوپر گرا ہوا آٹا اگنور کرنا ہے، کیونکہ جو آٹا تھا وہ بالٹی کے اندر نہیں آ رہا تھا، زیادہ پس گیا اس دفعہ۔ تو پھر میں نے اس کی جو کیا کہتے ہیں تھیلی ہوتی ہے، توڑا ہوتا ہے، وہ میں نے اس کے اوپر رکھ دیا۔ پہلے وہ ہم ختم کر لیں گے، پھر ہم بالٹی والا سٹارٹ کر لیں گے۔ یہاں پر میں بنا رہی تھی سبزی آلو گوبھی، اور میں باہر آ گئی تھی کیونکہ گرمی بہت شدید ہے۔ اس گرمی میں کچن میں کھڑے ہو کر سبزیاں کاٹنا کٹنگ بورڈ کے اوپر بہت مشکل ہے، تو میں نے باہر بیٹھ کر سبزی کو کاٹا۔ کٹنگ کرنے کے بعد میں کچن میں آ گئی اور آلو گوبھی بنانا سٹارٹ کی۔ ہمارا آج کا ٹاپک کیا تھا کہ ہم نے زندگی کے دنوں کا ایک اصول بنا لینا ہے، اور دن کو آسان بنانے کے لیے ہر عورت کوشش کر رہی ہوتی ہے۔ ہر دن کو گزارنے کے 5 اصول ہوتے ہیں: ذکر الہی اور نیت، درود شریف، استغفر اللہ، رزق کی دعائیں اور خوشی۔ اگر یہ 5 چیزیں ہماری لائف میں رہتی ہیں تو ہماری زندگی بڑی آسان رہتی ہے۔ پہلا اصول کیا ہے کہ ذکر الہی۔ اگر آپ اپنی صبح کا آغاز نماز فجر کے ساتھ کرتے ہیں، اور نماز فجر کا صحیح وقت کیا ہے؟ جب پہلی اذان ہو اور آپ کی آنکھیں کھل جائیں، جب ہلکا ہلکا اندھیرا ہو اور آپ وضو کر کر نماز کی جائے نماز پر کھڑے ہو جاتے ہیں نماز کے لیے، تو یقین مانے وہ وقت اتنی برکتوں والا ہے کہ جوک در جوک اللہ پاک کے فرشتے زمین پر اتر رہے ہوتے ہیں۔ رزق، صحت، اولاد، ہر چیز کا حل لے کر زمین پر اتر رہے ہوتے ہیں، اور جب ہم اللہ کے لیے سجدہ ریز ہو رہے ہوتے ہیں تو اللہ پاک ہمیں ڈھیروں ڈھیر برکتوں سے نواز دیتا ہے۔ تو ہم نے اپنی زندگی کا پہلا اصول کیا بنانا ہے کہ ہم نے اپنی دن کا آغاز جو ہے وہ نماز کے بابرکت رول کے ساتھ کرنا ہے، نماز فجر کے ساتھ کرنا ہے۔ نماز کی ادائیگی کے بعد ہم نے نیت کرنی ہے، اے اللہ باقی 4 نمازیں پڑھنے کی بھی ہمیں قوت و طاقت عطا فرما۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آ جاتی ہے باری نماز کے بعد قرآن پاک کا دیدار۔ موسٹ امپورٹنٹ ہے، براہ مہربانی وہ قرآن پاک جو سالہ سال مہینوں سے بند پڑے ہیں انہیں کھولیں، ان کا دیدار کریں۔ قرآن پاک میں ہر مشکل کا حل ہے، ہر چیز کا حل ہے، اس سے دوستی کریں۔ زمانے کی دوستیوں سے بیزار ہو کر ایک مرتبہ اللہ کے قرآن پاک سے دوستی کر کے دیکھیے، پھر اپنی زندگی میں برکتیں دیکھیے گا۔ آپ لوگوں نے اس کا دیدار کرنا ہے، جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، سورۃ یاسین کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ دوسرا پوائنٹ کیا تھا ہماری زندگی کا؟ درود شریف کے دن میں ایٹ لیسٹ ہم لوگوں نے ایک تسبیح درود شریف کی ضرور پڑھنی ہے۔ اب درود شریف کو پڑھنے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ جب ہم ناشتہ بنا رہے ہوتے ہیں، ناشتہ بنانے سے دسترخوان تک کچن کے ٹائم میں درود شریف کی کثرت رکھیں۔ آپ کوئی بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں جو آپ کو آسان لگے، اس درود شریف کی کثرت کی کریں، اور جتنی دیر آپ بناتی رہیں گی اتنے ٹائم میں 100، 1.5 یا 200 آپ لوگ ایزیلی درود شریف پڑھ سکتے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے استغفر اللہ۔
جو ہمارا تیسرا پوائنٹ ہے وہ ہے جی استغفراللہ۔ استغفراللہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس ساتھ اللہ کے معجزات وابستہ ہے، کیونکہ انسان خطاؤں کا پتلا ہے، ہم سے ہر قدم ہر سانس گناہ سرزد ہوتے رہتے ہیں۔ تو اللہ پاک کے قریب ہونے کا، اللہ پاک کی قربت حاصل کرنے کے لیے سب سے جو بیسٹ چیز ہے، جو بیسٹ وظیفہ ہے، جو بیسٹ ذکر ہے، وہ اللہ کا نام ہے۔ اور نام سے جب ہم پڑھتے ہیں نا استغفراللہ، تو وہ غفور الرحیم ہے، وہ ہمارے گناہوں کو بخشنا جانتا ہے، سخی ہے، اس کی سخاوت کرنا اس کی ذات کو جچتا ہے، اور پھر وہ نظر انداز کر دیتا ہے ہمارے گناہوں کو۔ تو آپ لوگوں نے استغفراللہ کو پڑھنا ہے، صفائی کر رہی ہیں، گھر کے کام کر رہی ہیں، آپ نے اس ورد کو برقرار رکھنا ہے۔ موسٹلی گھر کے کاموں میں ہمیں گھنٹہ، سوا گھنٹہ، 45 منٹ لگ جاتا ہے۔ اس ٹائم میں ہم کم از کم، زیادہ نہیں نا، 500 مرتبہ 500 ٹائم ہم لوگ استغفراللہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے پڑھنے سے بس پھر آپ دیکھیں گے برکتیں ہی برکتیں ہوں گی۔ ذکر الہی سے دوستی ہونی چاہیے۔ ذکر کرنے کا شیڈول تو ہم نے بنانا ہے، اللہ نے تو ہمیں اپنے ساتھ دوستی کرنے کے رستے بتا دیے ہیں، اب رستوں کو ہم نے خود اپنانا ہے۔ تو یہ تھے جی ہمارے 3 اصول۔ آپ نے دیکھا میں نے گوبھی کو بوائل کر کے استعمال کی، کیونکہ وہ گوبھی جو آج کل کی سبزیاں آتی ہیں ان کے ساتھ بڑی سپرے کی جاتی ہیں انہیں جلد از جلد تیار کرنے کے لیے۔ تو میرا طریقہ ہے کہ میں سبزیوں کو زیادہ تر بوائل کر کے ہی پکاتی ہوں، تاکہ ان کے اندر موجود جتنے بھی کیمیکلز ہیں وہ سارے ختم ہو جائیں، وہ اس کے ساتھ اس کا جو ذائقہ ہوتا ہے وہ بھی دگنا ہو جاتا ہے۔ تو بوائل کر لیا تھا، میں آ گئی تھی چاولوں کی طرف۔ ہم یہاں پر تیاری کر رہے تھے چاولوں کی، اور آلو گوبھی جو تھے جو مسالے پر آلوؤں پر آ چکے تھے، ہلکا سا میں نے آلوؤں کو بھونا تھا، اور آپ نے دیکھا تھا کہ میں نے تھوڑی سی اس میں دہی بھی ایڈ کی تھی۔ تو یہ آلو گوبھی کا بڑا زبردست سیکریٹ ہے کہ اگر آپ آلوؤں کی بھنائی، گوبھی ڈالنے سے پہلے 2 چمچ آپ دہی ڈال دیتے ہیں، تو یقین مانیں آپ کا آلو گوبھی اتنا لذیذ بنے گا نا کہ آپ بھوننے کے بعد بھی، گوبھی ڈالنے کے بعد جب بھنائی آتی ہے تب بھی آپ ڈال سکتے ہیں، لیکن میرا طریقہ ہے کہ میں آلوؤں کو جب بھونتی ہوں میں اس ٹائم پہ ڈالتی ہوں، کیونکہ جو اس کے اندر آئل ہوتا ہے وہ ریلیز ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ جب میں گوبھی ڈالتی ہوں تو مزہ دگنا ہو جاتا ہے۔ یہاں پر میں بنا رہی تھی چاول کا ہر گھر کا اپنا طریقہ ہوتا ہے، بس میرے بچے ذرا کہتے ہیں کہ مسالے والے چاولوں میں بنا زیرے کے تڑکے والے لگی تھی، لیکن میں نے اس میں آلو مکس ساتھ نہیں ڈالے، میں نے اس میں ڈال دیا تھا ٹماٹر، ہری مرچیں اور پیاز، سوکھا دھنیا، زیرہ، گرم مسالہ اور نمک، اور وہی 2 چمچ میں نے اس کے مسالے میں بھی دہی کے ڈالے تھے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے چاول کھلے کھلے بنے اور آپ کے چاول جڑے نہیں، 2 دن بھی چاول پڑے رہیں گے فریج میں بھی، جیسے آپ دوبارہ گرم کریں گے دوبارہ وہ کھل جاتے ہیں، تو اس کا یہ زبردست طریقہ ہے۔ تو آپ لوگوں نے نا چاول بناتے ٹائم دہی کا ضرور استعمال کرنا ہے، اس سے آپ کے چاول بڑے کھلے کھلے بنتے ہیں۔ کھانا بنانے سے کھانے میں لذت نہیں آتی ہے، کھانا تب لذیذ ہوتا ہے جب آپ کی نیت صاف اور آپ کے دل میں اپنے شوہر کو لے کے، اپنے بچوں کو لے کے ڈھیر محبت ہوتی ہے۔ گرمی میں کھڑی عورت جب جھلس سکتی ہے چولہے پر کھڑے ہو کر، تو کیا لگتا ہے کہ وہ محبت سے نہیں بناتی ہوگی۔ تھوڑے سا اپریشیٹ کر دینا، چند الفاظوں کا، میٹھوں کا استعمال کر دینا عورت کی تھکن کو ختم کر دیتا ہے۔ آدھا لیموں کا رس نچوڑیں، جب پانی ابل جائے اور چاولوں میں بوائل آنا شروع ہو جائے، تو بس پھر آپ دیکھیں کہ چاول بھی آپ کے کیا لذیذ بنیں گے۔ اور یہاں پر جی سالن تیار ہو گیا تھا، میں نے ہرا دھنیا کی گارنشنگ کی، بس پھر سالن ہو گیا تیار، اور میں نے چاولوں کو دم لگایا۔ اللہ کے رسول کے ساتھ محبت ایک اتنی خوبصورت رستے کی راہگیر کر دیتی ہے کہ انسان اللہ کے بڑے قریب آ جاتا ہے۔ تو ہمارا چوتھا پوائنٹ کیا تھا کہ رزق، اگر ہم لوگ چاہتے ہیں نا کہ ہمارے رزق میں برکتیں آئیں، اللہ پاک ہمیں رزق کی دولت سے مالا مال فرمائے، مالک المولا ہمارے گھر کے مردوں کی رزق اور ان کی جیبوں کو خالی نہ رکھے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ حدیث شریف کا مفہوم ہے، اگر میاں بیوی کا آپس میں حسن سلوک ہے تو اللہ اور اللہ کے فرشتے بہت خوش ہوتے ہیں، اور انعام میں ان کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر کھانا ریڈی تھا، فائنل لک آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ تو گھر میں برکت چاہتے ہیں، رزق چاہتے ہیں، تو ہسبینڈ وائف کو کیا کرنا چاہیے کہ ایک دوسرے کی عزت کرنی چاہیے، ایک دوسرے کو اچھے الفاظوں کے ساتھ مخاطب کرنا چاہیے۔ یہاں پر جی برف بنانے کا آسان طریقہ، اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کی برف گھنٹے 1.5 میں 2 میں ریڈی ہو جائے، تو آپ نے نیم گرم پانی کا استعمال کرنا ہے۔ آج کل ویسے گرمی بہت شدید ہے، پانی جو ہے وہ گرم ہی آلموسٹ ہوتا ہے، تو آپ لوگوں نے اپنے باؤلس کو نیم گرم پانی کے ساتھ ریفل کر کے فریج میں رکھنا ہے۔ تو آپ لوگ دیکھیے گا پھر کیسے آپ کی برف گھنٹے 1.5 میں تیار ہوتی ہے۔ یہاں پر میرا ناشتہ اگلے دن کا ریڈی تھا، یہ ایک سوٹ ہے جس کی ڈیزائننگ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ سوٹ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، میں نے اس کے پلٹے کے ساتھ اسے کیا کہتے ہیں کپڑے کے ساتھ ہی پلٹا لگایا، لیس جوائنٹ کی ہے، اور یہ سوٹ کچھ اس طرح سے تیار ہو گیا۔ اور ہمارا 5واں پوائنٹ کیا تھا؟ خوشی کا تعلق نہ مہنگی چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے، بلکہ جو گھر میں
موجود ہے، اسی میں ہی اپنی خوشی تلاش کرنی چاہیے۔ اللہ کے راز کو سمجھیں اور ہر چیز میں آپ کو خوشی نظر آئے گی۔ جو وقت اللہ نے دیا ہے اس وقت کو اللہ کی رضا سمجھ کے گزاریں۔ اور آپ لوگوں کو ایک چھوٹا سا عمل بتا رہی ہوں کہ آپ کو جب بھی کوئی ٹینشن ہو تو آپ کہیں اللہ میں تیری ہر رضا پر راضی ہوں، بس پھر آپ دیکھیے گا اللہ کے معجزات، اللہ آپ کے دل کو کتنا مطمئن کر دے گا اور خوشی آپ کا مقدر بن جائے گی۔ وہ سفر جو صبر اور شکر سے شروع ہوتا ہے، اللہ پاک اس کا آنے والا ہر دن اس کے لیے بہتر سے بہتر تر بنا دیتا ہے۔ بس ان 5 چیزوں پر عمل کرتے ہوئے اپنا دن کا شیڈول بنائیں۔ اس سوٹ کو دیکھ لیجئے گا، اللہ پاک آپ کو ڈھیروں ڈھیر برکتیں، عظمتوں اور سعادتوں سے نوازے۔ آپ میرے شیڈول سے دن گزاریں، پھر بتائیے گا کیسا لگا آپ کو آج کا ولاگ۔ اللہ حافظ۔